حشر ہے. یہ حشر کے معنی ہے لوگوں کو جمع کر کے ہکال کے کسی طرف لے جانا. جیسا میدان حشر، قیامت میں جب ہم اٹھیں گے خبروں سے تو ہم کو ہکال کے جو ہے میدان حشر میں حساب کتاب کے واسطے لے جایا جائے گا. اور یہاں اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں بنو نذیر رہتے تھے. یہ یہودیوں کی ایک قوم تھی، قبیلہ تھا. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ منورہ آئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے معاہدہ کیا، ایک ایگریمنٹ ہوا کہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے. لیکن یہ بنو نذیر کچھ دن کے بعد یہ مشرکین مکہ سے جو ہے کانفیڈنس میں لے کے مسلمانوں کے خلاف کام کرنے لگے. اور حد یہ ہو گئی کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات کرنے کے لیے بلائے اور وہ دیوار پہ سے پتھر گرائے تاکہ وہ آپ پہ گر جائے. وہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی، اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، وہ بال بچ گئے، پتھر نہیں گرا. اس کے بعد میں 4 ہجری میں کچھ ایسے حالات ہوئے پتھر کے گرنے وغیرہ کا کہ حکم ہوا کہ ان کے قلعوں کو جو ہے گھیر لیا جائے. تو لہٰذا مسلمانوں نے ان کے قلعوں کو گھیر لیا اور اس کے بعد میں جو ہے ان کو اجازت دی گئی کہ اگر تم ہم سے ہار مان لیتے ہو تو پھر اپنا سامان لو اور یہاں سے نکل جاؤ. تو لہٰذا وہ مدینہ منورہ سے نکلے اور خیبر چلے گئے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، یہ حشر اول بولتے ہیں اس کو، حشر دوم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے جو ہے ان کو وہاں سے بھگا دیا گیا اور وہ سیریا چلے گئے، سیریا جانے پہ مجبور ہو گئے. یہ اس کے جو ہے خلاصہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو فائدہ پہنچانے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں اور زمین میں جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے. ایک معنی یہ ہوئے. پھر سورہ مزمل کی 7ویں آیت میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے کہ اِنَّا لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، بے شک صبح کے وقت آپ کو سبحًا طویلا، بہت لمبی مصروفیت رہتی ہے. تو یہ سین بے ہے کا جو مادہ ہے، روٹ ہے، اس کے معنی پاکی بیان کرنے کے بھی ہوتے ہیں، مصروف رہنے کے بھی ہوتے ہیں. تو اس کے ایک معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے میں مصروف ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا نام بلند ہو. تسبیح کا مطلب ایک ہے. پھر ایک جگہ سورہ بنی اسرائیل میں بات آئی کہ ہر چیز آسمانوں اور زمین میں اللہ کی تسبیح کرتی ہے، یعنی پاکی بیان کرتی ہے، یا ہر چیز اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی میں مصروف ہے، مگر تم اس کی مصروفیت نہیں سمجھتے، تم اس کی تسبیح نہیں سمجھتے. ہر چیز مصروف، دونوں معنی بیٹھتے ہیں. ابھی بعض علماء ایسے ہوئے کہ ایک معنی لے لیے نکل گئے، دوسرے معنی لے لیے. ہم کو کمپرومائز کرنا ہے تو لغات میں دونوں معنی نکلتے ہیں، قرآن سے دونوں معنی ثابت ہوتے ہیں. کہ جیسا بولے کہ صبح کے وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو تو ظاہر ہے سبحان اللہ، نمازوں کے بعد تسبیح کرو، یہ بات آ جاتی ہے. اور پھر جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے وہ ہوا العزیز الحکیم، اور وہ عزیز ہے، اقتدار والا ہے، مائٹی ہے، پاورفل ہے اور حکیم ہے. اس کے پاس وزڈم ہے، دانائی ہے، اس کی بنیاد پہ فیصلہ کرتا ہے اور اس کے فیصلے میں استحکام ہے، فرمنس ہے، اس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا. هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا تھا ان کو پہلے حشر کے دن اپنے گھروں سے جو ہے نکالا. اہل کتاب میں سے کفر کرنے والا، ہماری جو اصطلاحات ہے، کافر بولے تو کافر کے معنی ہم الگ ہی لے لیں، جو اللہ کو نہیں مانتا، نبیوں کو نہیں مانتا. یہاں یہ اہل کتاب اللہ کو مانتے تھے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے تو کافر ہو گئے. تو اہل کتاب نے کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں کافر کیسا ہوا؟ تو اہل کتاب میں کافر کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہونے سے کا انکار کرتے تھے. تو یہ یہودی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ ہی نے پہلے حشر کے وقت نکالا. ما ظننتم ان یخرجوا، تم کو یہ شان و گمان بھی نہیں تھا کہ وہ نکلیں گے. تم کو مدینے والوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو تھے ان کو شان و گمان بھی نہیں تھا، تم گیس بھی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ نکلیں گے. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونَهُمْ مِنَ اللَّهِ، اور انہوں نے یہ خیال کیا تھا کہ ان کے مضبوط قلعے ان کو بچا لیں گے. اللہ پہ بھروسہ نہیں کرے، قلعے پہ کرے. اب حملہ کہاں سے ہوا دیکھیے آپ.
ہاں یعنی ان کا پورا بھروسہ. ہمارے پاس بھی وہ رائٹس ہوتے ہی لوہے کے گیٹاں بن گئے. لوہے کے گیٹ پہ بھروسہ کرے, اللہ پہ بھروسہ نہیں کرے, تو اللہ میاں گیٹا توڑوا دیے. بولے تیرے کو لوہے پہ بھروسہ ہے, میرے پہ بھروسہ نہیں. تو انہوں نے اپنے خلوت کی مضبوطی پہ بھروسہ کیا اور من اللہ کہ اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے. فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ. تو اللہ تعالیٰ ان پہ ایسی جگہ سے حملہ کیے جہاں ان کا شان و گمان بھی نہیں جا سکتا تھا. کیا کیا؟ ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. فنش. 1992 میں میں فیل کرا ہوں اس محلے میں ایک دہشت ہے, بس فیس کیا ہوں میں. دیکھیں اس چیز کو ایکسپیرینس کرنے کے بعد معلوم ہوتا. جو رائٹس دیکھے نہیں ہیں ان لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ کس قسم کی حالات تھے 1992 وغیرہ میں جو حالات تھے. تو ایک عجیب قسم کی سڑکوں پہ سے نکلنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں رعب ڈلوا دیا تھا. رعب ذکر کر رہا تھا, میں سمجھ میں نہیں آ رہا. تو کسی صاحب کو فون کر کے بولا تو انہوں نے بڑی اچھی مثال دی. بولے دیکھیے صاحب بخار کم رہا تو ڈاکٹر بولتا 12 گھنٹے میں ایک وقت کھاؤ, تیز رہا تو بولتا ایوری 4 آورس. تو ذکر بڑھا دیجیے آپ, ہو سکتا ہے اس سے روب چلے جائے. زیادہ ذکر کیجیے. تو یہ روب کو ہم محسوس کر چکے ہیں. یہ سزا تھی, اللہ تعالیٰ کا قہر تھا, ہم نہیں پہچانے اس کو. پولیس ایکشن کے وقت کا روب بھی مجھے یاد ہے. کوئی فتح میدان میں اتر رہے تھے لوگ آ کے. تو اللہ تعالیٰ ایک کیسا حملہ تھا اللہ تعالیٰ کا. خیلوں پہ حملہ نہیں ہوا, تلواروں سے حملہ نہیں ہوا, گھوڑے اونٹاں دوڑانے کی ضرورت نہیں پڑی جو بات آگے آ رہی ہے. ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا بس. تو جیسا ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب یعنی 1 مہینے کی مسافہت سے محسوس ہوتا تھا. 1 مہینے کی سفر کے ڈسٹنس سے جو ہے محسوس ہوتا تھا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا رعب تھا. کیسا رعب ہو, ایک وحشت کے کیا ہوتا نہیں معلوم. تو اس سے کیا, اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین. تو ایسا رعب پڑا کہ یہ اپنے گھر کو اپنے ہاتھوں سے توڑنے لگے اور پھر مومنین سے بھی اللہ تعالیٰ نے توڑوا دیا. کوئی ہوگا بیوقوف جو اپنے گھر کو توڑے؟ بولے جب ہینڈ اوور کرنی ہے تو خراب کر کے ہینڈ اوور کرو, اپنے گھروں کو توڑ دیا. ایسا رعب اللہ تعالیٰ کا ان کے دلوں میں پڑا. فاعتبروا یا اولی الابصار, اے نظر رکھنے والو, اے فورسائٹ رکھنے والو, اس سے سبق حاصل کرو. آج آپ کے پاس نیوکلیئر بام نہیں ہے تو کیا ہوتا؟ یہ رعب اگر دلوں میں پڑ گیا تو پھر کون آ سکتا ہے اس رعب کے ساتھ؟ بڑے سے بڑے ملک کا پریزیڈنٹ تھر تھرا رہا, پورے سائیکیٹرسٹ گھیرے ہوئے ہیں, بول رہے نہیں صاحب he has become psychic, we don't have any treatment for him. تو آپ اللہ پہ بھروسہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے مدد کریں گے, ورنہ آپ وہ ٹینکوں پہ بنڈے مارتے رہیں گے. آپ جو تماشا دیکھ رہے ہیں فلسطین وغیرہ میں, کچھ بھی نہیں کریں گے. وہ ٹینک لے کے گھسیٹ کے چلے جا رہے ہیں, بچے لے چھوٹے چھوٹے بنڈے ٹینکوں پہ بھرے. وہ جو گولے سے نہیں اڑتی وہ ٹینک بنڈے سے کیا اثر ہوگا اس کو. تو یہاں ایک اشارہ یہ ہو رہا کہ اے مسلمانوں, اے نظر رکھنے والو, اس سے سبق لو. تم ہم پہ بھروسہ کرو, پھر دیکھو ہم کیسا جو ہے تمہاری مدد کرتے ہیں, اور کون ہے جو پھر ہمارے خلاف آ کے کھڑے رہے. اور انشاءاللہ قیامت میں یہی ہونے والا ہے, کیونکہ پورے آثار اس وقت جو بن رہے ہیں وہ تمام نام جو احادیث آثار قیامت کی, وہ تمام نام اس وقت ہماری نظر میں آ رہے ہیں. عراق ہے, شام ہے, دمشق ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے, شام میں جہاں سیریا میں جو ہے یاجوج اور ماجوج سے جنگ ہوگی, جہاں دجال کو قتل کیا جائے گا. یہ تمام اس وقت پروگرام انٹرنیشنل پالیٹکس اگر آپ غور کریں تو تمام جو ہے ڈرائیو ہوتے چلے آ رہے ہیں. آپ کے پاس کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ رعب ڈال دے, جیسا بولے قیامت سے پہلے, قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کسی ایک کے بھی دل میں ایمان ہو. تو بولے قیامت سے پہلے ایک ہوا چلے گی جس سے رتی برابر بھی ایمان جن کا ہو وہ ختم ہو جائے گا. قیامت ایسوں پہ قائم ہوگی جس میں کوئی اللہ کو یاد کرنے والا نہیں ہوگا. تو ہوا چلے گی. اب اس وقت ڈاکٹر صاحب بولتے نہیں پریشانی کی بات نہیں صاحب, وائرس چل رہا ہے, یہ نشانیاں ہیں, فلو چل رہا ہے صاحب, چاروں طرف ہوا میں ہیں. بولے کیا بولنا,
ملیریا ہوا میں، ایک زمانے میں ملیریا ہوا تو مر جاتے تھے، دوائی نہیں تھی، کوئنین کے ڈسکوری کے بعد تو جو ہے علاج ہوا. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو یہ ہوا چلا سکتا ہے، تمہارے ان کے دلوں میں روب ڈال سکتا ہے. اے اولو الابصار، نظر رکھنے والوں، اس سے سبق حاصل کرو. ولولا ان كتب اللہ علیہم الجلاء لعذبہم فی الدنیا، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو جلائے وطن یعنی وطن چھوڑنے کے لیے نہیں لکھ دیتا تو دنیا میں ان کو بہت برا عذاب دیتا. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور پھر ان کو آخرت میں آگ کا جو ہے عذاب ہوتا. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ کس لیے ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ شیطان سہلاتے ہوئے ہم کو بول رہا اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، بول کے جو ہے ہم بھی وہی کر رہے ہیں. تو اصول بتا رہے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرے گا تو پھر جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے، بہت زبردست سزا دینے والا ہے. اخذ کس کو بولتے؟ ایڑی کو بولتے. تاخر کس کو بولتے؟ کسی کے پیچھے بھاگنا، یعنی فوراً پلٹ کے مارنے والا ہے اگر وہ چاہے تو. شدید العقاب، جہاں غفور و رحیم ہے وہاں شدید العقاب ہے. تو پھر اس سے سبق یہ ملا کہ ہم قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت کے خلاف جو ہے ہم عمل نہیں کرنا. پھر ان سے کہا جا رہا ہے مکے مدینے کے مسلمانوں سے ما خطأتم من لینتی اور ترکتموها قائمۃ علی اصولها فی باذن اللہ لیخزی الفاسقین، اور تم نے جو بھی کھجور کے درخت کاٹے اور جو بھی کھجور کے درخت ان کے جڑوں پہ چھوڑ دیے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا تاکہ یہ جو فاسقین ہیں، نافرمان ہیں، حد سے نکلنے والے ہیں، ان کو ذلیل کر. ان کو بڑا ناز تھا، اپنے قلعوں پہ بڑا ناز تھا کہ ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر دیا. تو اللہ کے حکم سے تم نے بعض کھجور کے درخت کو کاٹے اور بعض کو چھوڑ دیا. اب یہ دیکھیے یہ اصول بتایا جا رہا وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُولَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں سے دلایا، یہودیوں کو، اس کے لیے نہ تم نے گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ دوڑائے، لیکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جس پہ چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے. بغیر جنگ کے قلعے مل گئے، بغیر جنگ کے جو ہے ان کے زمینات مل گئے، تمام کھجور کے درخت مل گئے بغیر جنگ کے. یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ اللہ نے چاہا. لینا اللہ تعالیٰ سے، ہم کو سیکھنا ہے اللہ تعالیٰ سے کیسا لینا. دیکھیے سوال یہ ہے کہ ہم کو دنیاوی چیزوں پہ اتنا وہ ہو گیا ہے. میں اس سے پہلے بھی بولا ہوں کہ ایک صاحب بولے کیا ہے عزت مسلمانوں کی حالت، بولے ایک نوبل لاریٹ نہیں ہے آپ کے پاس. ارے صاحب ہماری زندگی کا مقصد نوبل پرائز نہیں ہے، ہماری زندگی کا مقصد جنت ہے. فوز العظیم کہا گیا ہے، کسی کو جنت مل جائے تو فوز العظیم کہا گیا. تو اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ نے تمہاری محنت کی تو وہ اتنی بڑی یہودیوں کی قوم سے تم کو بغیر کوئی گھوڑا دوڑائے، بغیر کوئی اونٹ دوڑائے کہ ان کی پوری جائیداد تمہارے قبضے میں کر دیا اللہ تعالیٰ. تو اس سے تو نہ یہ کرو. یہ کیوں ہوا؟ واللہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. دیکھیں جب کبھی کسی چیز پہ شبہ ہو تو یہ ریوائز کر لیا کیجئے ان اللہ علی کل شیء، یہ کیسا ہوئے گا بے نہیں ہوئے ویسا دکھ رہا نہیں. اگر اللہ نے چاہا تو برابر ہوگا. وہ کہاں سے کرائے گا وہ اس کا کاروبار ہے. دیکھیں دعا کرنا ہمارا کاروبار ہے، کروانا اس کا کاروبار ہے. اب آپ اس کو رائے مت دیجئے یا اللہ آپ 100 روپے نہیں تو نہیں، وہ 50 تو بھی دلا دئیے. جو چوائس مت دیجئے اس کو. اگر وہ دینے بیٹھا تو آپ کیا لے کے رہیں گے؟ وہ بقول امجد حیدرآبادی کے ہم بھی تو دیکھیں کہ ہے ظرف کتنا مانگ سکتا، تو مانگنے پہ بیٹھا تو کتنا مانگ سکتا، کس سے مانگ رہا ہے؟ تو بات یہ سمجھنا ہے کہ یہاں ایک لیسن یہ رکوع میں جہاں یہ بات آج ختم ہو گئی آج کی بات، اس سورہ حشر کے اس 6 آیتوں میں ہم کو جو ہے یہ سبق مل رہا ہے کہ اگر ہم اللہ پہ بھروسہ کریں تو پھر کسی چیز کا ہم کو غم، کسی چیز کی فکر ہونا ہی نہیں چاہیے.
اور اس کے لیے قرآن پڑھنا پڑے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا پڑے گا، احادیث پڑھنا پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پچھلی دفعہ سورہ حشر کی 6 آیات کر چکے تھے اور یہ 28واں پارہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ کیونکہ بیچ میں ایک گیپ آ گیا تو تھوڑا ریوائز کرنے کے لیے میں اس کا خلاصہ سمری آپ کو سنا دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے بعد، یعنی مکے سے مدینہ منورہ آنے کے بعد، وہاں کے جو مقیم لوگ تھے ان سے کچھ معاہدہ ایگریمنٹ ہوئے تھے، اور جس میں ایک یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا بنو نذیر، کہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے، دشمن کے ساتھ مل کر جو ہے سامنا کریں گے۔ لیکن یہ لوگ مکے کے مشرکوں سے اور منافقوں سے مل کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے لگے، تو لہٰذا 4 ہجری میں مسلمانوں نے ان کے قلعوں کو جو ہے گھیر لیا، اور وہ مجبور ہو گئے، ان کو حکم ہوا کہ بھی اگر تم کو بچنا ہی ہے تو پھر مکہ مدینہ چھوڑ کے چلے جاؤ۔ تو وہاں سے وہ نکل کے خیبر چلے گئے، اور اس سے پہلے انہوں نے اس حد تک دشمنی کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک پتھر گرانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو بچا لیا۔ اب یہاں جب یہ یہودی یہاں سے چلے گئے تو ان کے جو مکان تھے، ان کی جائیداد، ان کے ظاہر ہے بیل بکری جو بھی اونٹ وغیرہ جو بھی تھے، اب اس کے تقسیم کی بات آ رہی ہے۔ تو یہ بڑی اہم آیت ہے، یہ ہماری اکنامکس، اسلامک اکنامکس کی بنیاد اس آیت پہ ہونا چاہیے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے بعد کہ ما آفا اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل، کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو جو کچھ ان بستیوں والوں سے دلاتا ہے وہ اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ کے کام میں خرچ کرنے کے لیے، جیسا مساجد بنانا ہے یا جنگ وغیرہ پہ جانا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، تو یہ بھی بات سمجھنا ہے کہ ان کی بھی تو زندگی گزرنی ہے، ان کا کوئی کاروبار نہیں ہے، پورا وقت جو ہے نبوت کے کام میں لگ جا رہا ہے۔ پھر غریب رشتہ داروں کے لیے ہے، یتیموں کے لیے ہے، اور غریبوں کے لیے ہے، اور جو ہے جو مسافر ہیں، اس زمانے میں مسافروں کا کافی رواج تھا، لوگ چلتے پھرتے تھے، ان کا کھانا پینا ختم ہو جاتا تھا۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو تم کو دلاتا ہے، اس کو فی کہتے ہیں، یعنی جو دشمن سے جو اللہ تعالیٰ تم کو مال دلاتا ہے، یہ مال ان غریبوں میں تقسیم ہو۔ اس کی بہترین وجہ بتائی جا رہی ہے کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تاکہ یہ دولت تمہیں لوگوں میں سرکولیٹ نہ ہو، تمہیں لوگوں میں گھومتی نہ رہے۔ دیکھیے دولت ہم اردو میں ویلتھ کو بولتے، مال کو بولتے، عربی میں دولت گھومنا، سرکولیشن کے معنی میں۔ یہ اردو عربی میں یہ فرق ہے، کئی الفاظ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو ہے قرآن میں اس کے معنی کچھ آتے ہیں اور ہماری زبان میں اس کے معنی کچھ۔ دولت ہمارے پاس یہ سمجھتے ہیں کہ ویلتھ، مال، پیسہ وغیرہ۔ عربی میں دولت کا مطلب سرکولیٹ ہونے والی چیز۔ تو یعنی تم جو ہے، اب اس سے پرنسپل یہ نکلا کہ تم مال جو آتا ہے یہ امیروں سے لو اور غریبوں کو دو، ایسا نہ ہو کہ مال امیروں ہی میں گھومتا رہے اور غریب غریب کے غریب رہے۔ اب اس کو کمپیئر کرنا پڑے گا سورہ بقرہ کی جو ربا، سود کی جو آیات آئی ہیں 275 کے بعد سے، تو وہاں ربا کو منع کیا گیا۔ تو وہاں اسپرٹ کیا ہے کہ امیر آدمی غریب سے پیسہ نہ لے۔ تو اب یہاں ایک بات معلوم ہو رہی ہے، ایک نیچرل لا ہے، واٹر فلوز فرام ہائر لیول ٹو اے لوور لیول، electric potential flows from a higher potential to electric current flows from a higher potential to a lower potential. Money should flow from rich to the poor. جیسا پانی اونچے اس سے جو ہے نیچے طرف آتا ہے، پیسہ بھی جو ہے امیر آدمی سے غریب کی طرف آنا، غریب سے امیر کی طرف نہیں جانا، یہ ربا ہے۔ دیکھیں اب یہ اکنامک اصول ہم کو مل گیا قرآن سے۔ اب اپنے کاروبار میں ہر جگہ یہ لگا کے دیکھیے کہیں ایسا ہو تو نہیں رہا ہے کہ ہمارے کاروبار میں ہم کہیں غریب سے پیسہ تو نہیں کھینچ رہے ہیں۔ تو اب ایک معلوم ہوا کہ صدقے کا ڈیفینیشن سورہ بقرہ میں بھی ہم اگر یاد ہے تو پڑھ چکے تھے
کہ صدقہ اور زکوٰۃ کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایک امیر آدمی اچھی نیت سے غریب آدمی کی مدد کرے، دولت دے۔ اس کا مخالف کیا ہے؟ ربا۔ ربا کیا ہے؟ ایک امیر آدمی بری نیت سے غریب آدمی سے پیسہ کھینچے۔ تو یہ اکنامک پرنسپل ہمارا ہو گیا۔ اکنامکس آف اسلام کیا ہے بولے تو یہ سمری ہے یہ آیت میں۔ اب یہاں آپ اپنے پورے کاروبار میں قرآن سے کیسا ہم پرنسپلز اصول کریں گے، نکالیں گے؟ آپ اپنے پورے کاروبار میں دیکھیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ہمارا پیسہ یعنی غریبوں سے امیر آدمی پیسہ لے رہا ہے، منع ہے۔ پیسہ جو ہے ہمیشہ امیر کا پیسہ غریب کے طرف جانا چاہیے۔ زکوٰۃ کا بھی وہی پرنسپل ہے، دوسرے صدقات کا بھی جو ہے وہی پرنسپل ہے۔ پھر حکم ہو رہا ہے کہ وہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو جو دے دے وہ لے لو، اور جس سے روک دے رک جاؤ۔ یہ حکم ہے، یہ چاہے وہ پیسہ ہو چاہے کسی بات کا حکم ہو، یہ ملٹری ڈسپلن ہونا ہے ہمارے میں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ لے لو، جس سے روک دیا حجت مت کرو۔ جیسا کوئی صاحب بولے بھائی بعض وقت حکم میں گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ دیکھیے اب کوئی کمانڈر ہے، جنگ چل رہی ہے، اور کمانڈر بول رہا کہ فائر۔ اب آپ فوجیاں آرگیو کر رہے ہیں کہ بھائی ابھی کیوں فائر کرنا، ٹھہر کے کیوں نہیں کرنا، وہ جب تک دشمن گھس جاتا پھر۔ تو یہاں ملٹری ڈسپلن کی ضرورت ہے، یہ حکم ہے، امپیریٹو ٹینس ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دے دیں وہ لے لو، اور جس سے روک دیں اس کو رک جاؤ۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کی نشانی کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑ دو اور پھر قرآن اور سنت کی زندگی پہ آ جاؤ۔ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت شدید بدلہ لینے والا ہے۔ عقاب کس کو بولتے؟ عقب جو ہے ایڑی کو بولتے، تعاقب کرنا، پیچھے جانا، بالکل تیار ہے، کبھی بھی مار سکتا ہے آپ کو۔ شدید العقاب ہے، جہاں غفور اور رحیم ہے وہاں شدید العقاب بھی ہے۔ اب یہ جو پیسہ جو ملا ہے یہ یہودیوں سے، اس طریقے کی جو دولت آتی ہے اس کا پرنسپل بتایا جا رہا ہے کہ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ، یعنی وہ ان فقیروں کے لیے ہے۔ یہ کون فقیر ہیں؟ یہ بیٹھ کے مانگنے والے فقیر نہیں۔ ان فقیروں کا ڈیفینیشن یہ آیا ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں ایسے لگے ہوئے ہیں کہ کمانے کی خاطر نہیں نکل سکتے، یہ فقیر الگ ہیں۔ یہ بھکاری اور فقیر میں بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ جو ڈیفینیشن ہم کو دین کی اصطلاح میں ملتا ہے، فقیر وہ ہے جو دین کے کام میں لگا ہوا ہے، اور دین کے کام میں لگے رہنے کی وجہ سے اس کو کمانے کے لیے وقت نہیں ملتا، تو لوگ اس کو پہچان لیتے ہیں، پہچان کے لا کے اس کو اپنا مال دیتے ہیں کہ بھئی تو بھی اپنی زندگی گزار۔ تو یہ بھی فقیر کون، یہ غریب کون؟ مہاجرین میں سے۔ یہ مہاجرین کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو قسم کے لوگ تھے۔ ایک مدینے میں جو ہے انصار تھے، جو وہاں کے مقیم تھے۔ انصار اس لیے کہ نصر، مدد کرنے والے تھے۔ مہاجر وہ تھے جو مکہ معظمہ میں کیونکہ کافر اور مشرک ان کو ستا رہے تھے تو وہاں سے نکل کے مدینہ منورہ آ گئے تھے، ہجرت کرے تھے۔ وہ کیسا ہجرت کرے تھے کہ انہوں نے ان کے گھروں سے ان کو نکال دیا گیا تھا، ان کے مال لے لیے گئے تھے۔ دیکھیں تھوڑی دیر یہ سوچ کے دیکھیے کہ ہم اتنی بڑی قربانی دے سکتے ہیں کہ اگر آج ہمارے سے تقاضا ہو کہ بھئی اسلام کی خاطر آپ اپنا گھر دار اور جتنا بینک بیلنس ہے چھوڑ دو، لگا دو اللہ کے دین میں۔ ضرورت ہے، بہت سے بچیاں ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں محض اس لیے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، ضرورت ہے اس وقت ان کو، لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنا پورا گھر دار، اپنی دولت جو ہے اسلام کے خاطر لٹا دیں گے؟ تو مہاجرین کا کیا مقام تھا؟ وہ اپنے گھروں سے نکالے گئے، اپنے جو ہے مال ان کو چھوڑنا پڑا، کائے کے لیے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یعنی اللہ کے فضل کی تلاش میں اور اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے نکل گئے۔ یہ ایمان اور یقین کی زندگی تھی ان کی۔ کیونکہ ہم میں وہ ایمان اور یقین نہیں ہے اس لیے ہم سے یہ چیزیں نہیں ہو سک رہی ہیں۔ معمولی خیرات کے لیے ہم لوگ جھجکتے ہیں۔ تو یہاں یہ بات تھا کہ گھر دار، مال وغیرہ چھوڑ دیے صرف جو ہے اللہ تعالیٰ کی فضل کے تلاش میں اور اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے، اور پھر انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، یعنی ہر قدم پہ ان کی مدد کی۔ تو کہا کہ اولئک ھم الصادقون، یہ ہیں، یہی ہیں جو سچے ہیں۔ کیسے سچے ہیں؟ انہوں نے اپنے
ایمان کی صداقت اپنے عمل سے دی. یہ صادقین ہے. انہیں جھوٹا دعویٰ نہیں ہے بھئی آپ کون ہیں؟ میں مسلمان ہوں. تو اب اس کا سرٹیفکیٹ ہونا، اس کی تصدیق ہونا، اس کا ثبوت ہونا. تو مہاجرین نے یہ ثبوت دیا کہ وہ اپنا گھر دار وغیرہ چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے. والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، اور پھر وہ لوگ جو مدینہ منورہ میں پہلے سے بسے ہوئے تھے اور ان کے آنے سے پہلے جنہوں نے ایمان لا لیا تھا. یعنی حج پہ جب آتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام کے بارے میں بتاتے تھے. مدینے سے کچھ لوگ آتے تھے حج کے موقعوں پہ، تو وہ ایک اچھی خاصی ٹیم بن گئی تھی. پھر جب ہجرت کے بعد تو کافی لوگ اسلام قبول کرے. تو یہ لوگ مدینے میں پہلے سے مقیم تھے، تو یہ مہاجر جو آتے تھے ان کی جو ہے مدد کرتے تھے یہ لوگ. اور یحبون من ہاجر الیہم، اور جو بھی ان کے طرف ہجرت کر کے آتا مکہ معظمہ سے، ان سے محبت کرتے تھے، ان کو پسند کرتے تھے. یہ نہیں بولتے تھے یہ کہاں کی مصیبت پڑ گئی گلے. جیسا ایک واقعہ آتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے باہر نکل کے کھڑے ہوئے تھے، پریشان تھے. لوگ پوچھے کہ کیا بات ہے؟ تو آپ نے کہا کہ کئی دن ہوئے ہیں مہمان نہیں آیا گھر میں. بولا ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم گھر سے نکل کے باہر کھڑے رہیں گے یہ بولتے ہوئے کہ کئی دن ہوئے ہیں مہمان جا رہا نہیں گھر سے. فرق یہ ہے ہمارے ایمان اور ان کے ایمان اور یقین میں یہ فرق ہے. تو یہ جو ہے جو ہجرت کرتے ہیں ان کی طرف، ان سے محبت کرتے ہیں. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، اور یہ مہاجرین کو جو دیا جاتا ہے اس سے ان کے دل میں تنگی نہیں ہوتی، وہ اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، کھلے دل سے جو ہے ان کو دیتے ہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ اپنے آپ پر ان کو ترجیح دیتے ہیں، پریفر کرتے ہیں، حالانکہ وہ خود تنگی میں ہوتے ہیں. یہ ہے خیرات، یہ ہے بھائی چارگی، یہ ہے اسلام. ان سے ہم کو سبق لینا ہے. اور پھر ایک بہترین وہ بات بتائی گئی ہے ان کی خاصیت کہ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو شخص جو نفس یعنی شح سے بچا لیا گیا یہی کامیاب. یہ شح کیا چیز ہے؟ اس کو انگریزی میں بولیں گے سیلفشنس، اردو میں بولیں گے خود غرضی. اگر اس کو سمجھانے کی کوشش کرے تو میری سمجھ میں یہ آیا کہ میرا مال جانا نہیں اور دوسرے کا مال میرے پاس آ جانا. دیکھیں یہ بڑی غلیظ فطرت ہے انسان کی، اس کو اوور کم کرنا ہے. یہ ہم لوگوں میں ہے، اس کو نکالنا ہی قرآن اور سنت پہ عمل کرنا ہے. ایک صاحب کہیں غصے میں آ گئے، بھپر گئے، پھر میرے سے ذکر کیے کہ بھئی وہ میں شارٹ ٹیمپرڈ ہوں، میں مجبور ہوں، میں کیا کروں، میں شارٹ ٹیمپرڈ ہوں، میں غصے میں آ گیا. میں بولا دیکھیں یہ مجبوری نہیں ہے. ایک آدمی بولے گا میں کیا کروں، شراب میری کمزوری ہے. ایک آدمی بولے گا غصہ میری کمزوری ہے، ایک آدمی بولے گا شہوت میری کمزوری ہے. تو پھر گناہ ہی نہیں رہے گا. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں دے کر یہ کتاب نازل کی کہ اب تم اس کو ٹیم کرو، اس طریقے سے زندگی گزارو. تو عام طور پہ آدمی چاہتا ہے کہ میرا مال دوسرے کے پاس نہ جائے اور دوسرے کا مال میرے پاس آ جائے. یہ ہے شح، یہ سیلفشنس اور خودداری. اور جو اس سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہے. اب یہ دیکھیے یہ ہر جگہ ہے، یہ یعنی نہ صرف دولت میں ہے بلکہ اخلاق میں ہے، عزت دینے میں ہے. میری ہی عزت ہو آپ کی عزت نہ ہو، ارے کیا بات صاحب. آپ دوسروں کی عزت کر کے دیکھیے پھر گیو اینڈ ٹیک کا جو معاملہ رہتا ہے. تو یہ ہر چیز میں جو ہے ایسی سیلفشنس جس میں نہیں ہے وہی کامیاب ہے. والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور جو ان کے بعد مسلمان آئے وہ بھی دعا کرتے تھے کہ اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے مالک اللہ تعالی، ہماری حفاظت کر، یعنی گناہوں سے بھی بچا، گناہوں کی سزا سے بھی بچا، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی گناہوں سے بچا، گناہوں کی سزا سے بچا جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں. دیکھیں یہ بھائی چارگی ہے. پہلوں کا بھی جو ہے ان کے ذہن میں، ان کے دل و دماغ میں یہ ہے کہ بھئی یہ پہلے فاؤنڈر کمیونٹی تھی، یہ صحابہ کی جو کمیونٹی تھی، فاؤنڈر کمیونٹی تھی، یہ جو مہاجر نکلے تھے. تو ان کو بھی جو ہے ان کے گناہوں سے بچائیے، گناہوں کی سزا سے بچائیے. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں
ان کی طرف ہمارے دلوں میں غل مت پیدا کیجئے. غل کیا ہے؟ یہ جو ہے کمینہ پن، کینہ، دوسروں کی خوشی سے اپنے کو غم ہونا، دشمنی طبیعت میں. یہ تو اب یہ دعا یہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان سے ہمارے دل میں ایسی غلیظ کیفیت مت پیدا کر. دوستی کی دعا کر رہے ہیں، دشمنی کی دعا نہیں کر رہے ہیں. تو ایک عجیب بھائی چارگی تھی، ایک عجیب یونٹی تھی. دیکھیں میں تو بہت کھلے طور پہ بولتا ہوں کہ آج بھی وہ 57 58 اسلامک کنٹریز اگر ایک جگہ ہو جائیں تو انشاءاللہ کسی کی مجال نہیں ہے کہ آنکھ اٹھا کے دیکھ لیں. یہ ڈس یونٹی ہے جو تباہ کر دی ہے ہم کو. ہر مسجد میں 2 کمیٹیز، ہر محلے میں 4 جھگڑے. تو اس قسم کی وجہ سے جو ہے ہماری تباہی ہو گئی ہے. تو یہاں آپ ان سے لیسن لیجئے کہ جو بعد میں آ رہے ہیں وہ بھی پہلے والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمارے دل میں ان سے کینہ، کپٹ، دشمنی، اس قسم کی کوئی فیلنگ جو ہے مت رہنے دیجئے. ربنا انکا رؤوف الرحیم، اے ہمارے پالنے والے مالک اللہ، تو رؤوف ہے اور رحیم ہے. یعنی تو جو ہے نقصان، رؤوف کون ہوتا ہے؟ نقصان سے بچانے والا. رحیم کون ہوتا ہے؟ ترس کھانے والا. تو ہم پر ترس کھا کر ہم کو نقصان سے بچاتا ہے، تو اس نقصان سے بچا لے. کون سی؟ کہ مومنوں کے خلاف دل میں غلیظ قسم کی فطرت رکھنا، اس نقصان سے ہم کو بچا لے. دیکھیں جو اسماء الحسنہ آتے ہیں آیت کے آخری میں، اگر اس میں ذرا غور کریں تو بڑے معنی خیز ہوتے ہیں. ہم خالی رائم اینڈ ریدم پہ چلے جاتے ہیں کہ یہ جو نقصان دہ کیفیت ہے ہماری، اگر ہم مومنین کے لیے آپس میں بھائی چارگی کی فیلنگ نہ رکھیں اور ان کے لیے غلط دشمنی، کینے وغیرہ کی اگر کیفیت رکھیں تو یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے. آپ رؤوف ہیں، آپ کو اپنے اس کوالٹی، اس ایٹریبیوٹ کا واسطہ کہ ہمارے دلوں میں جو اس قسم کی کیفیت مت پیدا کر. یہ ان کی دعا ہے، ہماری بھی دعا ہے. الم تری الی الذین نافقوا، کیا تم نے ان لوگوں کے پر غور نہیں کیا جنہوں نے نفاق کیا تھا، منافق تھے؟ دیکھیں پھر چلتے چلتے یہ بات سمجھ لیں کہ منافق کون ہوتے ہیں. منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں ایسی قوم تھی جن کے دل میں ایمان نہیں تھا اور جو مسلمانوں کی طرح حرکتیں کرتے تھے. یعنی یہاں تک کہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ان کی نمازیں ہوتی تھی، لیکن وہ دشمنوں کا ساتھ دیتے تھے، دل میں ایمان نہیں رہتا تھا. اللہ تعالیٰ نفاق سے بچائے، شرک سے بچائے، کفر سے بچائے، ہر گناہ سے بچائے. تو کیا آپ نے ان منافقین کو نہیں دیکھا؟ یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب. تو یہ اہل کتاب سے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، ان سے یہ کہتے ہیں. یہ کون لوگ تھے؟ یہ بنو نذیر جن کو نکالا گیا تھا شروع میں، جو میں حوالہ دیا. ان سے یہ لوگ رازداری کرتے تھے منافق. دیکھیں یہ بنو نذیر بھی جو ہے مسلمانوں کے دشمن تھے، یہ منافق بھی مسلمانوں کے دشمن تھے. یہ تو آپس میں ان کی بات چیت ہوتی تھی کہ ان سے وعدہ کرتے تھے یہ منافق اہل کتاب سے، یہودیوں سے، کہ لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اور اگر تم یہاں سے نکالے گئے تو ہم یقیناً تمہارے ساتھ نکلیں گے. ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اور ہم تمہارے سلسلے میں تمہارے خلاف کسی کی نہیں سنیں گے. وَإِن قُتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم یقیناً تمہاری مدد کریں گے. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. حالانکہ دونوں دشمن ہیں، مسلمان دونوں دشمن ہیں. اس کو کلیریفائی کر رہے ہیں کہ لئن اخرجوا لا يخرجون معهم، اگر یہ یہودی نکالے گئے تو یہ منافق ان کے ساتھ نہیں جائیں گے. اور پھر وَلَئِن قُتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ، اور اگر ان پہ جنگ کی گئی تو ان کی مدد نہیں کریں گے منافق. وَلَئِن نَصْرُهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، اور اگر مدد کرنے بھی لگے تو وہ پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے. اس کی ریزن نیچے آ رہی، ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ، اور اس کے بعد ان کی مدد نہیں کی جائے گی. لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، تمہارا خوف ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ ہے. یہ ہماری کیفیت بول دی ہے. تمہارا خوف ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ ہے. ذالک بانہم قوم لا یفقہون، یہ اس لیے کہ یہ ایسی قوم ہے جو سمجھ نہیں رکھتی. ہماری پوری زندگی اسی پہ گزرتی کہ بھئی لوگ کیا بولیں گے.
بھئی آپ بول رہے ہیں کہ منجے ہمارے پاس جائز نہیں ہے، چوتھی ہمارے پاس جائز نہیں ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، مسنون نہیں ہے، مگر نہیں کرے تو لوگ کیا بولیں گے؟ تو ہمارا بھی تو وہی معاملہ ہے کہ ہم لوگوں سے زیادہ ڈر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈر رہے ہیں، اور فیصلے چاہتے ہیں کہ پھر صحابہ کے ویسے ہوں۔ یہ عجیب قسم کا ڈیمانڈ ہے ہمارا۔ حرکتیں ہوں گی منافقین کی، مشرکین کی، کافروں کی، کاپی ہوں گی ان کی زندگی کی، اور فیصلے چاہیں گے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے ساتھ، جیسے فیصلے ہو ویسے ہو۔ تو بول رہے کہ یہ ناسمجھی ہے، یہ اللہ کے سوا کسی کا خوف دل میں نہیں ہونا چاہیے، کسی کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس کی مثال پیچھے گزری بھی ہے کہ بنو نذیر جو نکالے گئے خلوں سے، کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، ختم ہو گئی بات۔ ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، ڈر گئے، ڈر کے قلعے اپنے مکان اپنے ہاتھوں سے توڑ کے چلے گئے۔ آج بھی جو ہے اللہ تعالیٰ وہی ہے، آج بھی وہ معاملے ہمارے ساتھ ہو سکتے، لیکن یہ کن کے ساتھ ہوئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ کے ساتھ ہوئے۔ تو اگر ویسے ایمان اور عمل ہم پیش کریں تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا۔ لا یقاتلونکم جميعا، یہ سب مل کر تم سے نہیں لڑ سکتے، الا فی قرى محصنۃ او من وراء جدور، یعنی یا تو اگر وہ تم سے لڑے بھی تو جو ہے ایسے شہروں میں جو قلعے بنے ہوئے ہیں، قلعوں کے پیچھے سے یا پھر دیواروں کے پیچھے سے لڑیں گے۔ یہ بڑے ڈرپوک قسم کے لوگ ہیں۔ باسوہم بینہم شدید، ان کی آپس میں دشمنی، آپس میں لڑائی بہت شدید ہے۔ تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، تم سمجھتے ہو کہ وہ ایک ہیں لیکن ان کے دل الگ الگ ہیں، ہماری طرح۔ دیکھیے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ درس قرآن کا مطلب، قرآن سمجھنے کا مطلب ان آیتوں کو ہم اپنے پہ اپلائی کر کے جانچے کہ ہم کہیں نفاق کی کیفیت میں تو نہیں ہیں، ورنہ تلاوت تو روز کر لیتے ہیں لوگ گھر میں۔ دیکھیے یہ واقعات بھئی کرے ہوں گے، ہم کو کیا کرنا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجے اللہ تعالیٰ، ہم کو کیا کرنا ہے وہ واقعات سے؟ یہ قرآن میں جب یہ واقعات پڑھتے تو وہ چیزیں ہم اپنے آپ کو اپلائی کر کے دیکھیں کہ یہ بیماریاں ہم میں تو نہیں ہیں، اس واسطے تو یہ ایسا حشر ہم لوگوں کا نہیں ہو رہا۔ تو یہ تم سمجھتے ہو کہ یہ ایک جماعت ہے، لیکن یہ ٹکڑے ٹکڑے الگ الگ ہیں، یہ ان کے 72 73 فرقے ہیں ہمارے بھی۔ تو یہ آیت ہم پہ نہیں جمتی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ مومن ہونے کا ایک کنڈیشن یہ ہے کہ سارے مسلمانوں میں ایک اتحاد ہو، ایک جماعت ہو، ایک جماعت ہو۔ یہاں تو ہم غیروں سے چھوڑیے، آپس میں ایک دوسرے کی دشمنی کو نہیں نبھا سک رہے، آپس میں ایک دوسرے کو بڑھنے نہیں دے رہے ہیں لوگ، اس قسم کی کیفیت ہے۔ ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، اور یہ اس لیے ہے کہ یہ قوم عقل نہیں رکھتی، ہمارے ویسی ہے، یہ عقل نہیں رکھتی۔ ایمان کا تقاضا اتحاد ہے، کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، ان میں اتحاد نہیں ہے۔ اگر ہم میں اتحاد نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ میتھمیٹکس کا فارمولا ہے سیدھا سادہ، اسی لیے ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری کوشش یہی ہے کہ جتنی بھی بن سکے چھوٹی موٹی جماعت مسلمانوں کی، وہ جماعت کیا ہے بھئی؟ نماز کی جماعت ہی ہماری جماعت ہے۔ تو یہ ایک جگہ پہ آ جائیں۔ تو ان کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، جیسا ان کی پہلے دشمنی کی مثال دے رہے ہیں کہ کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم، یعنی جیسا ان سے قریب کے لوگ گزرے۔ اب اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ یہ جنگ بدر کا حوالہ ہے کہ بدر میں ان کی بڑی شکست ہوئی تھی، 70 کافر جو ہے شہید ہوئے تھے، 70 قیدی لیے گئے تھے۔ تو جیسا ان کی مثال ایسی ہے جیسا قریب میں وہ لوگوں نے اپنے معاملے میں اپنے اعمال کا نتیجہ بھگت لیا اور ان کے لیے جو بہت تکلیف دینے والا عذاب ہے، اسی طرح منافقین کو بھی ہوگا۔ پھر دوسری مثال دے رہے ہیں دھوکے کی کہ کمثل الشیطانی، جیسے شیطان کی جیسی مثال ہے، اس قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منکم انی اخاف اللہ رب العالمین۔ اور جب انسان کو وسوسہ ڈالتا ہے، بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی حق کا انکار کر، اندر سے وسوسہ ڈالتا ہے کہ حق کا انکار کر۔ حق کیا ہے؟ قرآن حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، اللہ تعالیٰ خود حق ہیں، یہ تمام جو قیامت کے بعد جی اٹھنا حق ہے، تقدیر حق ہے۔ تو شیطان جو ہے وسوسے بیچ میں دلوں میں ڈالتا کہ جو ہے حق کا انکار کر، اور جب
آدمی کفر کرتا، ان چیزوں کا اقرار کرتا، تو فوراً بھاگ جاتا، بولتا مجھے اللہ کا ڈر ہے، میں تم سے بری ہوں، آئی ایم فری آف یو، ڈونٹ بلیم می. اور یہ ہم محسوس کرتے ہیں، ہم شیطان کو پہچانتے ہیں. جی ہم خود شیطان ہیں تو شیطان کو کیسا نہیں پہچانے؟ شیطان الگ پہچانے جاتا. اور اس کی بہترین ترکیب یہ ہے کہ قرآن سنت حدیث پڑھیے آپ، تو جہاں کوئی دل میں ایسا خیال آیا جو آپ کو محسوس ہو رہا ہے یہ قرآن اور سنت اور حدیث کے خلاف بات جا رہی ہے، شیطان کا وسوسہ ہے، بالکل شیطان کا وسوسہ. دیکھیے جب تک اپنے ضمیر کو قرآن سنت اور حدیث فیل نہیں کریں گے آپ، بھریں گے نہیں، صحیح اور غلط کی تمیز نہیں آئے گی. آپ پڑھنا پڑے گا، قرآن پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، حدیث پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنا پڑے گا. اس کے وقت آپ کو فوراً سمجھ میں ایک غلط جگہ نظر پڑ گئی، آپ کی اندر سے ملامت ہونے لگی کہ نہیں ہے یہ تو بالکل غلط بات ہے، ادھر نظر ڈالنا ہی نہیں چاہیے تھا. اب جو پڑھا ہی نہیں ہے اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ گناہ ہے. جیسا میں آپ کو ایک مثال دیا تھا، کوئی صاحب ہمارے دوستوں میں جو ہے ریٹائر ہوئے، کچھ ایسی زکوٰۃ کی بات آئی تو وہ ایک دم پریشان ہو کہ 5 وقتہ نمازی آدمی، وہ روز قرآن کی تلاوت کرتے عربی میں، تو جب زکوٰۃ کی بات آئی تو وہ ایک دم ان کی صورت اتر گئی. بولے بھئی کمال ہے، مجھے زندگی بھر زکوٰۃ دینا تھا، اب ریٹائرمنٹ کے بعد، اب بچوں کی شادیاں کرنے کے بعد خیال آیا کہ مجھے تو زکوٰۃ دینا تھا، دیا ہی نہیں، میں معلوم ہی نہیں. پڑھیں گے تو معلوم ہوگا نا، پڑھنا تو فرض ہے نا. تو یہاں یہ بات شیطان جو ہے وسوسے ڈال کر بری ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں تو عالمین کے پالنے والے، عالمین کے مالک سے ڈرتا ہوں. فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ. تو ان دونوں کا نتیجہ یہ کہ شیطان کا اور جس کو بھڑکاتا ہے، بھڑکاوے میں آ جاتا ہے کہ دونوں آگ میں ڈالے جائیں گے اور وہیں رہیں گے. اور ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والوں کا کہ یہی جزا ہے، یہی ریوارڈ ہے. یہ ظلم کیا ہے، زیادتی کیا ہے؟ دیکھیے اس سے پہلے بھی بات آئی تھی کہ عربی کے 3 الفاظ ہیں، اگر تینوں کو ملا کے سمجھے تو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے. ایک عدل ہے، عدل کا مطلب ایکول. میں آپ سے 2 روپے لیا تھا، آپ کو ضرورت پڑی، میں 2 روپے دے دیا آپ کو. ظلم، میں آپ سے 2 روپے لیا تھا، آپ کو ضرورت پڑی تو میں اس میں سے جو ہے 1 روپیہ دیا، کم کر کے دیا. احسان، آپ کو ضرورت تھی، میں 2 کی جگہ 4 دے دیا، آپ کو بولا یہ ایکسٹرا رکھیے، آپ ممکن ہے آپ کے کام آ جائے گا. تو جتنا کرنا تھا اس سے کم کرنا ظلم ہے. کفر ظلم ہے، شرک ظلم ہے، نفاق ظلم ہے، گناہ ظلم ہے. یہ تمام انٹر کنیکٹڈ الفاظ ہیں. تو یہ جو اس طریقے سے قرآن اور حدیث کے خلاف جو لوگ جاتے ہیں ان کی یہی ریوارڈ ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنو، دیکھیں یہ حکم آ رہا ہے، امپریٹو ٹینس ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، گناہوں کو چھوڑو، نیک زندگی کی طرف آ جاؤ. اور ہر شخص اپنا جائزہ لے، ریٹروسپیکشن، اپنا جائزہ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، قیامت کے لیے کیا تیار رکھا ہے. کبھی جائزہ لیا ہمیشہ دنیا میں تو بولتا ہوں کہ 24 گھنٹے میں 48 گھنٹے ہم جو ہے دنیا کی سوچتے، دوسروں کا بھی وقت خراب کرتے. پوری 24 گھنٹے کی زندگی میں کتنے لوگ ہیں ایسے جو بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ یا اللہ مجھے مرنا ہے، انیویٹیبل مرنا ہے، پھر اس کے بعد میں اٹھایا جاؤں گا، حساب ہوگا. مجھے ایک بڑا کئی تجربے ہوئے مجھے تو اس قسم کے کہ ایک وقت تو بالکل ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ہاسپٹل پہنچے تک جیں گے یا نہیں جیں گے نہیں معلوم. تو راستے میں اپنا جائزہ لیا تو جواب یہی آیا کہ کیا لے کے جا رہا ہے وہاں، کس منہ سے جا رہا ہے واپس، وہاں کیا کیا ہے، کچھ نہیں کیا ہے. صحابہ کی زندگی پڑھے آپ، رسولوں کی سیرت پڑھے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ تو جنت کا نام بھی لینے کے مستحق نہیں ہیں. اس قسم کی ہماری کیفیت ہے. تو اب یہاں یہ حکم آ رہا کہ اپنا جائزہ لو، ریٹروسپیکشن، اپنا جائزہ لو. دیکھو نمازیں ہو رہی کیا. ہمارے ایک دوست صاحب تھے، ایک پروفارما بنا کے لائے وہ کہ بھئی آج کل آفیسز میں سیلف اسیسمنٹ ہوتا بعض جگہ پہ کہ آپ کو
فارم دے دیا جاتا، آپ کو جو الاٹمنٹ ہوا تھا کام وہ کرے ہیں یا نہیں، تو بولے بھئی اسلام میں بھی اپن دیکھیں گے ایسا پروفارما بنا کے لائیں گے، تو انہوں شروع کرے فجر کی نماز سے۔ پہلا سوال، فجر کی نماز پڑھتے ہیں آپ یا نہیں؟ دوسرا سوال، مسجد میں پڑھتے ہیں یا گھر میں پڑھتے ہیں؟ میں بولا بھائی پلیز روک دو، یہ ابھی سے رونے کی کیفیت ہو رہی ہے کہ یہ تمام جواب ہم لوگ نہیں دے سکیں گے، ایسا پروفارما بنائیں گے تو جو غیرت مند ہیں وہ سر پھوڑ دیں گے اپنے، کیونکہ اسلام کے جو ریکوائرمنٹس ہیں اترتے ہی نہیں، ہم اس پہ اترتے ہی نہیں۔ نمازوں کے معنی ہم کو نہیں معلوم، سوروں کے معنی ہم کو نہیں معلوم، تو یہاں جو ہے یہ بات بتائی جا رہی کہ تم اپنے آپ کا محاسبہ کرو، اپنا جائزہ لو، دیکھو کہ کل قیامت کے دن کے لیے تم نے کیا بھیجا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون۔ کیوں ڈرو؟ اس لیے کہ تم جو کچھ عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اندر کی بات باہر کی۔ دیکھیں اندر کی کیفیت فرشتوں کو تک نہیں معلوم، فرشتے تو ہمارے اعمال اور ہمارے اقوال جو ہم بولتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں، اندر کی جو کیفیت ہے بعض وقت ہم کو خود سمجھ میں نہیں آتی، اندر کی کیفیت یہ ریاکاری میں ہو رہا ہے یا واقعی خلوص سے ہو رہا ہے ہم کو خود سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ دلوں کی کیفیت سے واقف ہے، اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، اللہ تعالیٰ کو ذہن سے نکال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو اپنے آپ کو بھلوا دیا، ان کو میرا کیا حشر ہونے والا ہے کوئی سوچنے کی وہی نہیں ہے، اپنے آپ کو بھلوا دیا۔ تو ایسے لوگوں سے ڈرو جو ذہن سے جو اللہ تعالیٰ کو نکال دیے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ان لوگوں کو ذہنوں سے نکال دیا۔ اولئک هم الفاسقون، یہی نافرمان اور حد سے نکلنے والے ہیں۔ اب یہ جو آخری حصہ آ رہا ہے اس کا اکثر نمازوں میں ہم پڑھتے ہیں، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، یعنی دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں ہوتے۔ میٹر آف فیکٹ ہے، دوزخ والے اور جنت والے کیسے برابر ہوئیں گے؟ برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنتی هم الفائزون، جو جنت والے ہیں وہی اچیورز ہیں، اچیو کرنے والے ہیں، کامیاب ہیں وہی۔ دیکھیے ایک فلاح ہے سکسس، ایک یہ فائزون ہے اچیو کرنے لوگ ہوں گے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اور اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اللہ کے خوف سے۔ اب ایسا پڑھ کے نکل جاتے ہیں، ایسی زبردست آیت ہے کہ یہ قرآن کا کیا مقام ہے۔ قرآن کو نور کہا گیا ہے، نور مبین کہا گیا ہے، نور کہا گیا ہے، قرآن میں کئی جگہ کہا گیا ہے۔ دیکھیے اس کو اگر یہاں سائنس اگر ہم لا لیں، نور از الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن، روشنی، اور لائٹ جو ہے پریشر ایگزرٹ کرتی ہے۔ الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن جو ہوتا ہے وہ پریشر ایگزرٹ، دباؤ ایگزرٹ کرتا، یہ سائنٹیفک فائنڈنگ ہے۔ کوئی بھی فزسسٹ سے پوچھ لیجئے آپ، کسی بھی بک کو ریفر کر لیجئے، یہ چیزیں مل جائیں گی آپ۔ قرآن نور ہے تو نور بھی دباؤ ڈالتا ہے۔ یہ کیسا دباؤ ڈالتا ہے کہ پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں دب کے، ایسا دباؤ ڈالتا ہے۔ اس کا کوئی ثبوت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹنی پہ سوار ہوتے ہو، وہی نازل ہوتی تو وہی کی بوجھ سے اونٹنی بیٹھ جاتی تھی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ آپ کی مانڈی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانڈی تھی اور وہی نازل ہونے لگی تو آپ نے ایسے محسوس کیا کہ میرا پیر ٹوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ اور ہم بھی بے غیرت ہیں کہ یہ قرآن ہاتھ میں لیے ہماری وہ کیفیت نہیں ہوتی جیسا قرآن ہے، کہ اگر پہاڑ پہ نازل کرتے ہم، اگر پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ دب کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اس کا ثبوت جو ہے مل گیا یہاں۔ بس ہم اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم اس سے سبق لیں۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نُضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور یہ مثالیں ہیں جو ہم انسانوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ تفکر کریں، غور کریں، سوچیں کہ کیا قرآن ہے،
کہ ایسا قرآن ہم پہ اثر نہیں کر رہا. کیا بات ہے بھئی، قرآن تو ایک ایسی چیز ہے، نور ہے، اندھیروں کو دور کرنا چاہیے. ہماری زندگی میں اندھیرے نہیں ہونا. اب تھوڑے دن سے پاور فیلیئرز بہت ہو رہے ہیں. رات کے وقت پاور فیلیئر اگر ہو گیا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کدھر جا رہے ہیں. ایک دم بیٹھے بیٹھے لائٹ چلے گی، آپ ٹیبل سے ٹکرا رہے ہیں، کرسی سے ٹکرا رہے ہیں، ایک عجیب قسم کا ماحول ہو جا رہا ہے. تو اب یہ تو میٹیریل زندگی ہے آپ کی. یہ جو اندر کی ایبسٹریکٹ زندگی ہے، ایمان کی کیفیت ہے، وہاں بھی بے نوری ہے. اسی لیے گناہ اتنے بڑھ گئے ہیں. یہ گناہ نہیں دکھ رہے. تو بول رہے ہیں یہ مثالیں تاکہ تم تفکر کرو، تم غور کرو اس پہ کہ تمہاری زندگیوں میں اندھیرے اس لیے ہے کہ تم قرآن کی روشنی سے اپنی زندگی نہیں گزار رہے. اور یہ 3 آیات ایسی ہیں جس میں کچھ 17 اسماء الحسنی آئے ہیں. یہ اکثر نمازوں میں دہرائی جاتی ہیں. یہ بھی هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. تو پھر ہم تھوڑا سا ریوائز کر لیں کہ اللہ اور الہ میں کیا فرق ہے. لا الہ الا اللہ، یہ بہت امپورٹنٹ کلمہ ہے. اللہ اس میں ذات ہے، نیم آف دی پرسن، اور الہ نیم آف دی ڈیزگنیشن، ہیڈ آف دی یونیورس. اب مثال دینا پڑتا، ابو الکلام نام ہے ایک شخصیت کا. پریزیڈنٹ آف انڈیا ایک عہدہ ہے جس پہ وہ ہیں. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں، اب ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، تو ہمیشہ وہی الہ رہیں گے، کوئی چینج نہیں ہوگا. تو اللہ کیا ہے؟ سپریم اتھارٹی ان دا کریشن. الہ ایک ڈیزگنیشن ہے، عہدہ ہے، سپریم اتھارٹی ان دا کریشن. اس پہ کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ، جن کا نام اللہ ہے. تو اللہ اس نام ہے اور الہ عہدہ ہے، ڈیزگنیشن. یہ میں ڈیریویشن کیسا لایا ہے دیکھیں. یہاں آپ کو سورہ اعراف کی 127 آیت میں یہ بات بتائی گئی کہ فرعون کے جو ساتھی تھے، یعنی قرآن نے الہ کو کیسا ڈیفائن کیا اور ہم اس کو کیسا مس انٹرپریٹ کر لیے. فرعون کے ساتھیوں نے فرعون سے کہا کہ کیا آپ موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو ایسی چھوڑ دیں گے کہ آپ کو اور آپ کے آلیہتکا کو چھوڑ دیں. یعنی مطلب یہ ہوا کہ فرعون بھی کچھ خداؤں کی پوجا کرتا تھا. بات ہی بدل گئی. اب جو خود خداؤں کی پوجا کرتا دوسرے، تو وہ کیسا خدا ہو سکتا؟ پہلی بات. ابھی اور 2 آیتیں ہیں. تو اب یہ روایتوں میں آیا کہ وہ بتوں کی پوجا کرتا تھا، چاند سورج ستارے وغیرہ کی پوجا کرتا تھا. تو یہ ثابت ہو گیا قرآن سے کہ فرعون خود کسی کی پوجا کرتا تھا. تو الہ ہیڈ جو رہتا وہ کسی کی پوجا کیوں کرے گا؟ تو مطلب یہ ہے کہ یہ خود الہ کا کلیم کس طریقے کا تھا. پھر دوسری جگہ سورہ قصص کی 38ویں آیت میں فرعون یہ پوچھتا ہے کہ کیا میرے علاوہ الہن غیری، میرے علاوہ تم نے کوئی الہ لے لیا ہے؟ پھر یہاں خود کو الہ بول رہا. تو یہاں الہ بولنے کا مطلب کیا ہے؟ میں ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوں. میں آئی ایم دا سپریم اتھارٹی ان ایجپٹ. میرے علاوہ کون سی اتھارٹی ہے؟ کون سا الہ ہے؟ اتھارٹی کے سینس میں فرعون پوچھ رہا کہ میں بادشاہ ہوں، میرے علاوہ کون سا بادشاہ ہے؟ تو معلوم ہوا کہ قرآن سے ڈیفینیشن یہ ملا کہ الہ از دا ہیڈ آف دی اسٹیٹ، ہیڈ آف دی ہول اسٹیٹ. پھر اس کے بعد میں سورہ مرسلات کی 24ویں آیت میں انا ربکم الاعلی بولا. تو اب ربکم الاعلی کس سینس میں بولا؟ رب کے معنی عربی میں کیا ہوتے ہیں؟ پالنے والے کے، مالک کے. میں بادشاہ کی حیثیت سے تمہارا مالک اور تمہارا پالنے والا ہوں. اب اس کو ہم مس انٹرپریٹ کر لیا کہ فرعون خدائی کا دعویٰ کرا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. وہ خود دوسروں کی پوجا کرتا تھا تو خدائی کی دعویٰ کیسا کرے گا؟ مس انٹرپریٹیشن ہو گیا ہے، بہت بڑا مس انٹرپریٹیشن ہو گیا. تو قرآن سے ثابت ہو رہا ہے کہ الہ اس کائنات کا سب میں بڑی شخصیت، سب میں بڑا عہدہ جو ہے، جو سپریم اتھارٹی ان دا یونیورس، اقتدار اعلیٰ جس کو بولتے ہیں، اس عہدے پہ جو فائز ہے، the person who is holding that position is اللہ، نام ہے ان کا. تو بول رہے کہ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے. وہ ڈیزگنیشن پہ اور کوئی نہیں بیٹھا ہوا ہے. He doesn't share that designation with anyone. There is no co-president, there is no joint president, there is no additional president. There is only one president. یہ بات سمجھے آپ.
اگر آپ الہ میں کسی اور کو لا کے بٹھائیں گے تو پھر شرک ہو جائے گا، کسی کو نہیں ملانا ہے۔ عالم الغیب و شہادہ، یعنی یہ غیب کا بھی عالم ہے جو دکھتا نہیں ہے، اور جو دکھتا ہے اس کا بھی عالم ہے۔ اب یہاں دیکھیے بات غور کیجئے کہ پہلے غیب آیا بعد میں عالم آیا۔ اب سائنٹیفکلی ایک اسٹیبلشڈ ہے کہ more than 90% آف دی یونیورس از انسین۔ بلیک ہولز اتنے بڑے ہیں، سورج کا 3 بلین ٹائمز ہیویئر ایک بلیک ہول ڈسکور ہوا، 13 بلین لائٹ ایئرز دور۔ یعنی اگر وہاں سے لائٹ نکلتی تو ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر ٹریول کرتی ہے لائٹ۔ تو اگر وہاں سے لائٹ نکلتی تو 13 بلین ایئرز ہو جاتے لائٹ کو یہاں تک پہنچنے کے لیے۔ تو اتنی بڑے، تو یہ غیب زیادہ ہے، تو پہلے غیب آیا بعد میں شہادہ آیا۔ پھر عالم ہے، دیکھیے علیم اور عالم میں کیا فرق ہے۔ علیم جس میں علم ہو، عالم جو اپنے علم کو ظاہر کرتا ہے۔ عقیل جس میں عقل ہے، عاقل جو اپنے عقل کو ظاہر کرتا ہے۔ فعیل جس میں کام کرنے کی صلاحیت ہو، فاعل جو کام کرتا ہے۔ عالم الغیب و شہادہ مطلب یہ ہے انہوں نے ہم کو بھی غیب اور شہادہ کا کچھ علم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی غیب کا علم دیا۔ کیسا علم دیا؟ ایٹامک سٹرکچر نہیں دکھتا، بڑے بڑے الیکٹران مائکروسکوپ سے جو الٹیمیٹ پارٹیکلز ہیں وہ نہیں دیکھ سکے، لیکن انفرنس سے ہم کو کنکلوژن ڈرا کرے، اور یہ پورا علم اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یعنی جتنا اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہم اتنا ہی احاطہ کر سکتے، اس سے بڑھ کے نہیں کر سکتے۔ تو اب یہ غیب میں پاسٹ ٹینس بھی آ گیا، تاریخ آ گئی، پریزنٹ ٹینس آ گیا۔ اب یہ مسجد کے باہر کیا ہو رہا ہم کو کیا معلوم، اندر بیٹھے ہوئے ہیں، فیوچر ٹینس بھی آ گیا غیب میں۔ شہادہ تو جو ہے جو دکھنے والا ہے، هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے۔ قرآن سے ثابت ہے کہ رحمان اس ذات کو بولتے ہیں جو فائدہ پہنچاتی ہے۔ فارسی میں اس کو مہربان بول دیے، بھائی کئی لوگوں کو مہربان کے معنی نہیں معلوم، بینیفیسنٹ۔ وہ رحمان ہے، فائدہ پہنچانے والا ہے۔ وہ رحیم ہے، ترس کھانے والا ہے، ترس کھا کے فائدہ پہنچانے والا ہے۔ اب ایک ایک صفت کو اللہ تعالیٰ کی دیکھیں، نام اللہ ہے، ڈیزگنیشن الہ ہے، اور کوالیفیکیشنز یہ پر چلے آ رہے ہیں۔ یہ کوالیفیکیشنز آپ کہیں اپلائی کرے تو لکھتے آپ نیم سو اینڈ سو، ڈیزگنیشن سو اینڈ سو، کوالیفیکیشن ایم اے کرے، بی ایس سی کرے، ایم ایس سی کرے، پی ایچ ڈی کرے، ڈی ایس سی کرے، پورے آپ اکثر ڈاکٹروں کے بورڈز پہ آپ کو دکھتے ہیں، یہ کوالیفیکیشنز۔ تو یہاں جو ہے پورے اللہ تعالیٰ کے اسما جو نیچے آ رہے ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ الملک، وہ بادشاہ ہے۔ اب میں توڑ کے پڑھ رہا ہوں تو ال سے پڑھ رہا ہوں، ورنہ جو ہے پیش آ رہا ہے ہر جگہ۔ الملک، وہ بادشاہ ہے، ہی از دا کنگ، ہی از دا اونلی کنگ، اور کوئی بادشاہ نہیں ہے، یعنی اس کے دیے ہوئے بادشاہت ہے۔ القدوس، اس میں بھی جو ہے فائدہ پہنچانے کے بھی معنی آتے، پاک کے معنی آتے، ہولی کے معنی آتے، اور پیور کے معنی آتے۔ یعنی قدوس ایک ایسی ذات جس میں کوئی اور ذات ملی بھی نہیں ہے، کوئی اور چیز ملی بھی نہیں ہے، پیور ہے، بالکل پیور ہے۔ پانی ہے H2O، اس میں نمک نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، خالی H2O مالیکیولز جو ہے بھرے ہوئے، پیور ہے، قدوس ہے، بالکل پاک ہے۔ السلام، یہ سلامتی دینے والا ہے۔ اب یہ سین لام میم کے معنی میں کئی چیزیں آتے، ڈیفیکٹ لیس بھی معاملہ آتا، اور سلامتی دینے والے کا بھی معاملہ آتا، اور مکمل کے بھی معنی آتے ہیں۔ المومن، یہ مومن ہے، امن دینے والا ہے۔ لیکن مومن کون ہوتا ہے؟ ہم بھی مومن ہیں، تو ہمارا کام کیا ہے؟ امن دینا ہے، دوسروں کو امن دینا ہے، اس لیے پیدا کیے گئے۔ جب غیر مسلموں تک بھی بات کو پہنچاؤ تاکہ ان کو امن ملے، آخرت میں اگر امن ملے وہ ادھر آ کے۔ مومن کا مطلب جو ہے امن دینے والا ہے۔ المہیمن، المہیمن کا مطلب کیا ہے کہ ایک مثال سے سمجھایا گیا ہے کہ جیسا مرغی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوئے ہیں اور چیل حملہ کرنے کے اس میں ہے، تو ماں جو رہتی مرغی اور بچوں کو پروں کے اندر لے لیتی چھپانے کے لیے، تو مہمین کا یہ معنی۔ تو قرآن کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ پچھلی کتابوں کو وہ ایسے ہی پروٹیکٹ کرتی ہے جیسا مرغی اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم تمام کی ایسی ہی حفاظت کرتا ہے جیسا مرغی اپنے بچوں کی حفاظت کرتا ہے، مگر ہم کو احساس ہی نہیں ہے نا، خبر ہی نہیں ہے اس چیز کی۔ العزیز، اور یہ اقتدار والے ہیں، پاورفل ہیں،
جیسا میں بار بار مثال دیتا ہوں کہ اقتدار کس کو بولیں گے، جیسا یہاں کے پولیس کمشنر صاحب ہیں، وہ دولت مند نہیں ہوں گے لیکن ان کو ایک اقتدار تو ہے، پاور ہے گرفتار کرنے کا۔ الجبار، یہ کمپیل کر سکتے ہیں، جبر کر سکتے ہیں، زبردستی کر سکتے ہیں، قانون کو توڑ سکتے ہیں، اپنا بنایا ہوا قانون کو توڑ سکتے ہیں، جبار ہیں۔ متکبر ہیں، ان میں کبر ہے، بڑائی ہے۔ اب ظاہر ہے جب ان میں بڑائی ہے تو تکبر میری چادر ہے، مجال نہیں کسی کے کہ میری چادر پہ کوئی قدم ڈالے۔ جس کے دل میں رائی برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ تکبر اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کیونکہ وہ ساری کائنات کو پیدا کیے ہیں، ساری کائنات کو چلا رہے ہیں، ان کا حق ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اور یہ جو لوگ شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں دوسروں کو ملاتے ہیں، وہ اس سے بہت پاک ہیں، ڈیفیکٹ لیس ہیں، بہت بلند ہیں، کوئی چیز ان میں ملی بھی نہیں ہو، بالکل جو ہے پیور پاک ہیں۔ هو اللہ الخالق الباری المصور، وہ خالق ہیں، باری ہیں، مصور ہیں۔ اب یہ تین چیزوں کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا وقت لگے گا، یہ بڑا پیارا سیکوینس ہے یہ کہ دیکھیے خالق کس کو بولتے ہیں؟ کسی چیز، کوئی چیز موجود ہے اس سے کوئی اور چیز بنانا۔ خلق الانسان من طین، مٹی سے انسان کو بنایا، خالق ہے۔ باری، بری کرنا، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اب جیسا یہ مسجد جب بن رہی تھی تو بڑے بڑے بمبواں لگے ہوئے تھے، اب مسجد کے استعمال سے پہلے وہ نکالنا پڑا، نہیں تو مسجد استعمال میں نہیں آتے، بری کر دیے مسجد کو، تمام جو بڑے بڑے کھمبے تھے ان سے بری کر دیے۔ بری کرنا، مصور، فائنل ٹچ دے دینا، پورا سیمنٹ تھا اس پہ پینٹ کرے، پورا فائنل ٹچ دے دیا۔ اب اس کا سیکوینس میں آپ کو ایک مثال سے دیتا ہوں جو لوگ اکثر پسند کرتے ہیں۔ چائے کی مثال لیجیے، دیکھیے چائے کا جھاڑ نہیں تھا، عدم سے وجود میں اللہ تعالیٰ نے چائے کا جھاڑ لایا، نان ایگزسٹنس سے ایگزسٹنس میں، نہیں تھا اس کو پیدا کیا، یہ بدی ہے۔ کوئی چیز تھی نہیں، اس کا نقشہ بھی نہیں تھا، اس کو جو ہے پیدا کر کے لے کے آنا، یہ بدی ہے۔ پھر اس کے بعد میں وہ پتوں میں کچھ ایسے کیمیکلز پیدا کیا، ان میں ایسی فطرت پیدا کیا کہ ہم پینے سے ہماری نیند اڑتی، دماغ ایکٹیویٹ ہوتا۔ اس کو فاطر بولتے، فطرت عطا کرنا۔ نہیں تھا، پیدا کیا، پھر اس کو فطرت عطا کیا، فاطر ہو گیا۔ اب یہ چائے کی پتی کو ہم پروسیس کرے، 1.5 پیالی پانی لے کے چائے کی پتی اس میں ملا کے بوائل کرے، یہ خلقت ہے۔ جو پہلے سے پانی بھی وجود میں تھا، چائے کی پتی بھی وجود میں تھی، تو ہم ان کو ملائے تو یہ خلقت ہوئی ہے، چائے بن گئی۔ اب پتی کے ساتھ چائے نہیں پی سکتے آپ، تو چھنی لے کے آپ پتی چھان لیے، یہ باری ہے، بری کر دیا، ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی۔ ڈائنوسورس کی اب ضرورت نہیں ہے، اب ایپ مین کی ضرورت نہیں ہے، جو چیزوں کی ضرورت نہیں تھی تمام جو ہے نکال دیا، اب ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پوری بایولوجیکل ہسٹری پڑھ لیجئے، آپ جو آرگینزمز کی ضرورت تھی وہ رہے، جیسا جیسا ان لوگوں کی ضرورت نہیں رہی ان کو نکال دیا گیا۔ پھر مصور، اب یہ آپ جو چائے چھان دیے اس میں دودھ ڈالے اور شکر ڈالے، اس کو ایک فائنل شیپ تصویر دے دیا اس کو، یہ چائے بن گئی آپ کی۔ تو یہ 5 سٹیجز ہیں، بدی ہے، فاطر ہے، خالق ہے، باری ہے اور مصور ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ، ان کی ہم قدر کر رہے ہیں، اللہ رحم کرے ہم سب پہ۔ لہ الاسماء الحسنی، میں کیا بولوں، یہی جواب آ گیا کہ اس کے بہترین، پرفیکٹ۔ حسن کس کو بولتے ہیں؟ حسن پرفیکٹ۔ دیکھیے حسن کے معنی، حسین کون ہوتا؟ بھائی آپ کو کوئی حسین دکھتا ہوگا، مجھے کوئی حسین دکھتا ہوگا، لیکن میرے ذہن میں میرے لحاظ سے وہ پرفیکٹ ہے، آپ کے ذہن میں آپ کے لحاظ سے پرفیکٹ ہے۔ تو حسن کا مطلب پرفیکٹ، اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ پرفیکٹ ہیں۔ اسم کس کو بولتے ہیں آپ؟ یعنی اسم جس سے کوئی چیز پہچانی جائے۔ اگر میں آپ سے بولوں کہ مائکروفون، فوراً آپ کا ذہن ادھر جائے گا، کرسی، فوراً آپ کا ذہن ادھر جائے گا، آپ نام سے پہچانتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کو جو اسماء الحسنی یہاں لکھے ہوئے ان سے جو پہچانیں گے آپ، وہ نام پرفیکٹ ہے، علیم ہے، مکمل علم ہے، مکمل علم ہے، اور کوئی اتنا علیم ہو ہی نہیں سکتا، بس وہ اپنے علم میں سے جو کسی کو دے دے۔ تو ان کے جو اسماء ہیں، ان کے جو کوالٹیز ہیں، ان کے جو ایٹریبیوٹس ہیں، وہ جو ہے پرفیکٹ ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض،
اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اس کی تسبیح کرتا ہے، اس کی پاکی بیان کرتا ہے۔ ایک معنی یہ بھی ہے کہ اسی کے کاموں میں مصروف رہتا ہے، جیسا سورہ مزمل کی 7ویں آیت میں آیا ہے کہ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، بے شک دن کے وقت آپ کو جو ہے ایک طویل مصروفیت رہتی ہے۔ تو سبھا وہاں مصروفیت کے لیے استعمال کیا گیا۔ تو جو اسے یعنی جو بھی آسمان میں اور زمین میں ہے وہ اس کے احکامات کی پابندی میں مصروف رہتے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اقتدار والا ہے، حکیم ہے۔ کاف میم کے مادے میں بار بار بات آئی ہے کہ وہ دانا ہے، وزڈم ہے، اس میں وزڈم کی بنیاد پہ وہ جو ہے فیصلے کرتا ہے، اور وہ فیصلوں میں استحکام ہے، فرمنس ہے۔ حکیم کا مطلب یہ ہوا۔ تو یہ سورہ